NFC میں حق نہ ملا تو زبردستی حق حاصل کریں گے، ہم اپنے حقوق کے لیے ہر فورم پر لڑیں گے۔ دورہ مردان میں عوامی اجتماع اور بے نظیر چلڈرن ہاسپٹل میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا کہ NFC کی مد میں 256 ارب روپے اضافی سالانہ ہمارا آئینی حق بنتا ہے جو نہیں دیا جا رہا۔ ہم اپنے حقوق کے حصول کے لیے ہر فورم پر اپنا مقدمہ بھرپور انداز میں لڑ رہے ہیں۔ کراچی میں ایک اور ٹریفک حادثہ، 99 روز میں مال بردار گاڑیوں کی ٹکر سے 78 افراد ہلاک۔ مجموعی طور پر ٹریفک حادثات میں 256 افراد ہلاک ہوئے۔ پولیس کے مطابق آج کورنگی کے صنعتی علاقے کی ویرت اورنگی پر مال بردار ٹرک کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار ہلاک ہوا۔ ٹرک ڈرائیور ٹرک چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق موٹر سائیکل سوار جلد بازی میں ٹرک سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ٹرک کے پچھلے ٹائر کے نیچے آ گیا۔ اور امریکی صدر کی ٹیرف وار کے جواب میں چین کا وار، امریکی مصنوعات پر 84% ٹیرف عائد۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 104% ٹیرف عائد کیا تو چین نے امریکی مصنوعات پر پہلے سے اعلان کردہ 34% ٹیرف کو 84% کر دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق چین کی وزارت خزانہ کے اعلان کے بعد عالمی تجارتی جنگ میں مزید شدت آ گئی۔ ٹرمپ کے درجنوں ممالک پر عائد کردہ بھاری محصولات کا نفاذ آج سے ہو گیا۔ آرمی چیف سے امریکی وفد کی ملاقات، جنرل عاصم منیر سے امریکہ کے قائم مقام اسسٹنٹ سیکرٹری ایرک میئر کی قیادت میں وفد نے ملاقات کی۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی تعلقات اور معدنی شعبے میں تعاون پر گفتگو ہوئی۔ امریکی وفد نے معدنیات سے متعلق باہمی شراکت کی پالیسی پر اعتماد کا اظہار کیا۔ ایرک میئر کا کہنا تھا کہ امریکہ معدنیات کے شعبے میں پاکستان سے باہمی تعاون میں دلچسپی رکھتا ہے۔ سندھ حکومت کا احتجاج رنگ لے آیا، وزیر اعظم کی حیدرآباد سکھر موٹر وے مکمل کرنے کی یقین دہانی۔ وزیر اعظم کا وزیر اعلیٰ سندھ کو خط ارسال، خط میں لکھا کہ حکومت سندھ کے M6 موٹر وے کے حوالے سے دلچسپی سے وہ باخبر ہیں۔ منصوبے کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت سرمایہ کاری کی کوشش کی مگر بدقسمتی سے منصوبہ شروع نہ ہو سکا، مجبوراً اس ٹھیکے کو منسوخ کرنا پڑا۔ میرا ویژن ہے کہ کراچی سے پشاور تک موٹر وے ہونا چاہیے۔ اور ٹرمپ ٹیرف کے اثرات، پاکستان اسٹاک مارکیٹ مندی کے گرداب میں پھنس گئے۔ کاروباری ہفتے کے تیسرے روز بھی سرمایہ کاروں کے اربوں روپے ڈوب گئے۔ مارکیٹ شدید مندی کا شکار، 100 انڈیکس 1379 پوائنٹ سے گر کر 1,14,153 پوائنٹس پر پہنچ گیا۔ 281 کمپنیوں کے شیئرز میں کمی اور 118 کمپنیوں کے شیئرز میں اضافہ ہوا۔ امریکہ کے ساتھ تجارتی تعلقات کو فروغ دینے کا عزم، پاکستان کا اعلیٰ سطح کا وفد امریکہ بھیجنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم نے نئے ٹیرف پر مذاکرات کا ٹاسک سونپ دیا۔ وفد نے معروف کاروباری شخصیات اور برآمد کنندگان کی بھی شمولیت۔ شہباز شریف کہتے ہیں کہ امریکہ پاکستان کے تجارتی تعلقات دہائیوں پر محیط ہیں۔ حکومت امریکہ کے ساتھ تجارتی تعلقات اور شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کا خواہاں ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے سینئر عہدیدار ایرک میئر سے گفتگو میں وزیر اعظم نے کہا کہ انسداد دہشت گردی سمیت باہمی دلچسپی کے شعبوں میں بھی تعاون بڑھانا چاہتے ہیں۔ پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم 2025 اسلام آباد میں اختتام پذیر۔ 2 روزہ سمٹ میں پاکستان کے مختلف ممالک کی کمپنیوں کے ساتھ MOUs پر دستخط۔ اختتامی سیشن سے CEO GDCL احمد حیات کا خطاب، کہا ہم پاکستان میں جدید پائیدار معدنی کانکنی کے لیے تیار ہیں، بیرونی سرمایہ کاروں کے لیے محفوظ ماحول دے رہے ہیں، پبلک پرائیویٹ سیکٹر کے الحاق سے کانکنی کے شعبے کو ترقی ملے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ سے امریکی محکمہ خارجہ کے سینئر عہدیدار ایرک میئر کی ملاقات، پاک امریکہ تعلقات سمیت باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال، دہشت گردی، اسمگلنگ، انسداد منشیات شعبوں میں باہمی اشتراک کار بڑھانے پر بھی گفتگو۔ ایرک میئر کا پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم کے تحت فراہم کردہ مواقع میں دلچسپی کا اظہار۔ محسن نقوی نے کہا کہ دہشت گردی صرف پاکستان کی جنگ نہیں، عالمی برادری کو تعاون کرنا ہوگا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کا پاکستان میں معاشی بہتری، مہنگائی اور شرح سود میں کمی کا اعتراف، معاشی شرح نمو 2.5% رہنے کی پیش گوئی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے اکانومک آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی۔ IMF قرض پروگرام کی وجہ سے پاکستان میں معاشی استحکام آیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے رواں مالی سال ٹیکس اصلاحات میں بہتر کارکردگی دکھائی، سمندر پار پاکستانیوں کی ترسیلات زر میں اضافہ ہوا۔
کراچی والوں کے لیے اچھی خبر، بجلی کی قیمت 6 روپے 62 پیسے فی یونٹ سستی ہونے کا امکان کہ الیکٹرک نے درخواست نیپرا میں دائر کر دی۔ نیپرا اتھارٹی درخواست پر 16 اپریل کو سماعت کرے گی۔ قیمتوں میں کمی کی درخواست فروری کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کی گئی۔